پاکستانی فوج غزہ والوں کو ڈسارم کرنے میں شریک نہیں ہوگی اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گی، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن سندھ والے چیخیں مار رہے ہیں۔ ابھی وزیر اعظم صاحب ایک بہت بڑے معاہدے پہ سائن کر کے آئے ہیں اور پاکستانیوں کو منہ دکھانے سے شرمندہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ جن دنوں آئین میں دھڑا دھڑ ترامیم آ رہی تھیں، پہلے 26ویں آئی، پھر 27ویں آئی، عدلیہ کا بیڑا غرق کر دیا گیا، پاکستان کی سیاست کا بیڑا غرق کر دیا گیا، بقول خواجہ آصف ہائیبرڈ نظام یہاں نافذ کر دیا گیا اور فارم 45 کی بجائے 47 لایا گیا۔ جو 45 پہ جیتے ہوئے تھے ان کو 47 پہ ہرا دیا اور جو بولا اس کو غائب کر دیا۔ اب وہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کروانے والوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ 18ویں ترمیم کو بھی ہم چھیڑ چھاڑ کریں گے اور بدلیں گے۔ اب جو بچہ جمہوریہ سندھ کا اچھل کود کر رہا تھا نا 26ویں ترمیم میں، کہتا تھا ڈنڈے سے کروائیں گے اور فلاں کر دیں گے، ڈینگ کر دیں گے، بڑا اچھل کے کہہ رہا تھا۔ ابھی 26ویں کے بعد 27ویں بھی آئے گی، تو اب 28ویں پہ چیخیں مار رہا ہے۔ چیخیں کیوں مار رہا ہے؟ دو باتیں بڑی اہم ہیں اس میں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جناب اختیارات جو 18ویں ترمیم میں صوبوں کو دیے گئے تھے وہ کچھ زیادہ ہی دے دیے گئے تھے، وہ واپس لینے، صوبوں سے وہ اختیارات سنبھالے نہیں جا رہے، یا کرپشن ہو رہی ہے یا صوبائی کرپٹ وزیر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ملک کا خزانہ لوٹ رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں سے ان محکموں کو، ان چیزوں کو بچانا ہے۔ ایک تو یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ کہ صوبہ سندھ ان کے کنٹرول میں ہے اور اربوں خربوں کا جو اس کو بجٹ ملتا ہے وہ اکیلے کھانے پینے والے ہیں، کوئی پوچھنے والا بھی، کوئی چیلنج کرنے والا بھی نہیں ہے اسمبلی میں، یا کوئی ان کی ایسی خاص قابل ذکر اپوزیشن نہیں ہے۔ دوسرا کہا جا رہا ہے، اور اس کے لیے کچھ 2-3 افراد متحرک بھی ہیں، کہ صوبے جو ہیں زیادہ بنا دیے جائیں۔ میں بھی اس کے حق میں ہوں کہ پنجاب کو 3 صوبوں میں تقسیم کر دیا جائے، خیبر پختونخوا کو 2 صوبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ خیبر پختونخوا والے تیار ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کرو، ایک ہزارہ صوبہ بنا دو۔ بلوچستان کو 2-3 صوبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ تینوں صوبوں میں اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن سندھ والے چیخیں مار رہے ہیں۔ جب سندھ کو 2 صوبے بنانے کی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ مرسوں سندھ نہ دیسوں۔ اس وقت تو مرسوں نہیں تھا جب 26ویں ترمیم ہو رہی تھی۔ عدلیہ کا بیڑا غرق کروا دیا، اسمبلیوں کا ستیہ ناش کروا دیا کہ مولانا کو کہنا پڑا کہ وزیر اعظم صاحب اپنی اسمبلی سے تو پوچھ لو۔ وزیر اعظم اسمبلی سے پوچھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور آپ جا کے ڈیووس میں وزیر اعظم اور آپ خفیہ میٹنگیں کر کے آپ کیا فیصلے کر رہے ہیں؟ یہاں بھی ہو سکتی ہے آپ کی میٹنگ، اسلام آباد میں بھی، کراچی میں بھی، لاہور میں بھی، لیکن آپ کو وہاں جا کے الگ تھلگ ہو کے میٹنگیں کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی؟ آپ ونڈر بوائے بننے کے چکر میں بھی ہیں، نیکسٹ پرائم منسٹر کے چکر میں بھی ہیں، اور 28ویں ترمیم بھی کہتے ہیں میں نہیں ہونے دوں گا۔ آپ ہاتھ جوڑ کے بوٹ چاٹ کے 28ویں ترمیم کروائیں گے، بلاول صاحب، مراد علی شاہ صاحب، شرجیل میمن صاحب، آپ سارا کچھ کریں گے، آپ دیکھتے جائیں۔ وہ کیا پتہ نہیں کسی کا شعر ہے، ایک مصرع یاد ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے جائیں، آپ سب کچھ کریں گے۔ اب 28ویں ترمیم والے یا 18ویں ترمیم میں تبدیلیاں کرنے والے میدان میں آ چکے، بیانات شروع ہو گئے۔ نون پی پی آپس میں بے شک یہ نورہ ہی شروع ہو گئے۔ ادھر سے ایم کیو ایم والے بھی میدان میں ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا شہر جو ہے یہ ان سے چل نہیں رہا۔ وہ 35 سال سے پیپل پارٹی کراچی سندھ حکمران ہے اور ان کی مرضی کی حکومتیں بن رہی ہیں، لیکن کراچی میں نہ سڑکیں کام کی ہیں، نہ پانی ملتا ہے، نہ لوگوں کی جان اور مال کا تحفظ ہے۔ اندرون سندھ ڈاکوؤں کا راج ہے، جس کو چاہتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں۔
تو اب وہ آمنے سامنے آ گیا. وہ کہتے ہیں اگر صوبے یہ نہیں مانتے پیپل پارٹی والے، سندھ کو 2 صوبوں میں تقسیم نہیں کرنا چاہتے، مرسوں کرتے ہیں، تو پھر ایسا کریں کہ کراچی جو ہے اسے وفاق کے انڈر دے دیں. اور وہ بھی اپنا اختیار چاہتے ہیں کہ وفاق کے انڈر دے دے. وفاق پھر جیسے ہم مرے ہوئوں کو زندہ کیا وفاق نے، ہم سوئے ہوئوں کو جگایا، ہم ہرے ہوئوں کو جتایا، ایسے ہی سارا بجٹ جو ہے کراچی کا وہ ہمیں ملے گا، ہم بھی عیاشی کریں گے. اب یہ جنگ شروع ہو گئی اور درمیان میں آ گیا گل پلازا اور اس کی آتش زدگی. ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں، گورنر وزیر اعلیٰ پہ، وزیر اعلیٰ گورنر پہ، ایم کیو ایم پیپل پارٹی پہ، پیپل پارٹی ایم کیو ایم پہ. وہ کہتے ہیں یہ لیز تو جب فاروق ستار میئر تھا تو اس نے دی تھی. تو فاروق ستار صاحب بھی آگے سے چپ کرنے والے نہیں ہیں. اب وہ بھی بڑی نستعلیق اردو میں اور روزانہ نئی سے نہیں لا رہے ہیں کہ لیز دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اتنے نااہل ہو جائیں کہ آگ بھی نہ بجھا سکیں. اب آپ کی ذمہ داری ہے جو حکمران ہیں، جن کا میئر ہے ضلع کراچی میں. تو یہ جنگ چل نکلی ہے. خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اس کا فیصلہ کریں گے، چند دنوں میں وزیر اعظم واپس آ جائیں گے. ابھی وزیر اعظم صاحب ایک بہت بڑے معاہدے پہ سائن کر کے آئے ہیں اور پاکستانیوں کو منہ دکھانے سے شرمندہ ہے. اور وہ اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے یا کچھ کم کرنے کے لیے لندن میں کچھ دن آرام فرما رہے. وزیر اعظم صاحب جس کے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، وہ 70 سے زیادہ افراد جل گئے ہیں اور مسئلے ہی مسئلے ہیں. آج گلبرگ کے کسی پلازے میں بھی آگ لگی. خبر چلائی جا رہی ہے کہ محترمہ براہ راست اس کو مانیٹر کرتی رہیں. خبریں آپ کے کنٹرول میں ہیں، میڈیا آپ کا ہے، میڈیا کو اربوں کے اشتہارات آپ دے رہے ہیں، جو مرضی خبریں چلا لیں. عوام جو ہے، عوام کے دل، کبھی عوام سے بھی پوچھیں کہ آپ پہ کیا بیت رہی ہے. یہ لڑائی اختیارات کی، پیسے کی، مفادات کی، ایک دوسرے پہ کنٹرول کرنے کی لڑائی جو شروع ہے، نون لیگ اور پی پی میں بھی ہے اندرون خانہ، اور ایم کیو ایم اور پیپل پارٹی میں تو کھلی شروع ہو گئی ہے نا. ابھی پیپل پارٹی والے تڑیاں چھڑیاں لگا رہے ہیں، یہ نہیں ہونے دیں گے، وہ نہیں ہونے دیں گے، لیکن آگے چند دن اور دیکھیں، آپ سب کچھ کریں گے. اس لیے کہ آپ لالچ جو ہے، لالچ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. لالچ ہے وزیر اعظم یہ بن جائے، پرائم منسٹر بن جائے، اگلا نمبر اس کا لگ جائے. تو شہباز بھی آخر پیٹ پھاڑنے والے لیڈروں میں سے ہے. اتنا کچی تو نہیں کھیلی ہوئی اس نے کہ وہ آپ کو اٹھا کے وزیر اعظم بنا دے گا. تو گیم جو ہے یہ دلچسپ ہونے جا رہی ہے. یا یوں کہہ لیں کہ میچ کے آخری اوور شروع ہو گئے. اب ان دیکھیں، اچھا کل جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پریس بریفنگ دی ہے، 2-3 باتیں اہم ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں. ایک اچھی بات تو یہ ہوئی کہ تمام یوٹیوبر جو تھے، جن کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ حکومت کے بیانیے کے ساتھ متفق نہیں ہیں، ان کو بھی بلایا گیا. یہ بہت احسن اقدام ہے، اس کی میں تعریف کرتا ہوں. ایسا کرنا چاہیے. کوئی حرج نہیں ہے، کچھ سوال ہی کر لیں گے اور آپ ان کو جواب دیں، مطمئن ہو جائیں تو بہت اچھا ہے، آپ کا فائدہ ہوگا. مطمئن نہ بھی ہوں گے تو کیا فرق پڑے گا، پہلے بھی وہ مطمئن تو نہیں ہے آپ سے، آپ نے مرضی تو اپنی کرنی. تو آپ اگر یہ تفریق مٹا دیں کہ ان کو بلانا ہے، ان کو نہیں بلانا ہے، تو بہت اچھا ہوگا. سب کو بلائیں، سب کی سنیں، تاکہ آپ تک بھی عوام کے جذبات جو ہیں پہنچتے رہیں. دوسری ایک اچھی بات جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کی، میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے ایسا ہی ہو. انہوں نے کہا کہ پاکستانی فوج ان غزہ والوں کو ڈس آرم کرنے میں شریک نہیں ہوگی اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گی. اگر ایسا ہو واقعی تو بہت ساری دعائیں دیں گے لوگ آپ کو کہ آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا. تیسرا ایک اور بات انہوں نے فرمائی، کہا تو بہت کچھ لیکن میرے مطلب کی بات یہ تھی. انہوں نے کہا یہ فیصلہ حکومت نے کرنا ہے، حکومت نے کیا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ حکمران جو آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، یہ اتنے سازشی ہیں کہ یہ ہر کام آپ پہ ڈالتے ہیں. اچھا ہوا آپ نے اپنی صفائی دی. قوم ان سے پوچھے گی، یا تو یہ وضاحت کریں کہ بھئی ہم نے فیصلہ نہیں کیا، آپ نے کہا کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور اس طرح کا فیصلہ یہی کریں گے، آئندہ بھی فوج بھیجنی ہے یا نہیں بھیجنی. تو عوام کل ان کا ہی گریبان پکڑیں گے، ان سے ہی پوچھیں گے
کہ یہ فیصلہ کرنے کی اجازت تمہیں کس نے دی تھی؟ تم نے اپنی عوام سے پوچھا تھا؟ اپنی جعلی پارلیمنٹ سے بھی پوچھنا تم نے گوارا نہیں کیا؟ تو کس طرح کے تم حکمران اور لیڈر ہو؟ کس طرح کا ملک چلا رہے ہو؟ کیسے ملک آگے جائے گا؟ کیسے ملک ترقی کرے گا؟ ملک تو ترقی وہ کرتے ہیں جہاں تمام ادارے، عوام، حکمران سب مل کے چلیں، اتحاد و اتفاق سے چلیں۔ اس کے لیے قوم ساری دعائیں کرتی ہے، ہم بھی دعا کرتے ہیں، اللہ کرے یہ سب ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، گلے شکوے ختم کریں اور مل کے فیصلے کریں، اور وہ فیصلے کریں جو پاکستان کے مفاد میں ہوں، عوام کے مفاد میں ہوں، مسلم امہ کے مفاد میں ہوں۔ اللہ رب العالمین ہماری رہنمائی فرمائے۔